جن کو اللہ تعالیٰ خاص فرماتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ چنتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے۔ پہلے ہیں جو انبیاء کرام اور دوسرے ہیں صحابہ کرام۔ انبیاء وہ ہے جن کو اپنے لیے چنتا ہے، اور صحابہ وہ ہے جن کو اپنے انبیاء کے لیے چنتا ہے۔ اب جب ان دونوں کو چن لیا، منتخب کر لیا، پھر دونوں کو ایک ایک ٹائٹل عطا کیا جاتا ہے، دونوں کو ایک ایک نام دیا جاتا ہے، دونوں کو ایک ایک انعام دیا جاتا ہے۔ کیا انعام ہے جی؟ یہ انبیاء کرام ہیں، یہ معصوم ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ محفوظ ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ گناہ ان کے قریب نہیں آتا، نہ یہ گناہ کے قریب جاتے ہیں۔ محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے طاقت ہے لیکن یہ گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ طاقت ہے، گناہ کے قریب نہیں جاتے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ یہاں پر کسی بچے کو اکیلا چھوڑ دو تو وہ کیا کرے گا؟ شرارتیں کرے گا، شور مچائے گا۔ گلی میں جاتے ہوئے اکیلا بچہ جا رہا ہے، ڈور بیل دبا کے بھاگ سکتا ہے، لیکن وہیں پر اس کا باپ اس کے ساتھ ہو تو کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ اب توجہ کرنے والی بات ہے، جب بچے کے ساتھ اس کا باپ ہے، جب بچہ باپ کے ساتھ ہے وہ شرارت سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب بچہ باپ کے ہاتھ میں چلا گیا وہ شرارت سے محفوظ ہو گیا۔ صحابہ انبیاء کے ہاتھ میں چلے گئے، وہ گناہوں سے محفوظ ہو گئے، وہ گناہوں سے محفوظ ہو گئے۔ یہ ہے جناب والا۔ پھر اللہ تعالیٰ منتخب کرنے بھی آئے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا رنگ کیسا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کس قبیلے کا رہنے والا ہے، یہی نہیں دیکھتا کہ یہ کس ملک کا رہنے والا ہے۔ چننے پہ آئے تو صہیب کو روم سے چن لیتا ہے، چننے پہ آئے تو سلمان کو فارس سے چن لیتا ہے، چننے پہ آئے تو ابو ہریرہ کو یمن سے چن لیتا ہے، چننے پہ آئے تو ابو بکر کو بنو تمیم سے چن لیتا ہے، چننے پہ آئے تو عمر کو بنی عدی سے چن لیتا ہے، چننے پہ آئے تو عثمان کو بنو امیہ سے چن لیتا ہے، چننے پہ آئے تو علی کو قریش سے چن لیتا ہے، چننے پہ آئے تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی زبان کیسی ہے، حبشہ سے بلال حبشی کو چن لیتا ہے، حبشہ سے بلال حبشی کو چن لیتا ہے۔ وہ بلال جو چلتا زمین سے ہے تو آتے آسمان سے آواز ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ رسالت، یا رسول ہر صحابی نبی، جنتی ہر صحابی نبی، جنتی نعرہ حیدری۔ یا ہاں جی۔ اب اسی انتخاب کے اوپر ایک اور بات بتا دوں۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی پروگرام رکھا، کوئی محفل رکھی، اور وہاں پر قاری صاحب کو دعوت دے دی کہ جناب آپ نے بیان کرنا ہے۔ اب بیان کرنے کے لیے گئے تو کسی بندے نے کھڑے ہو کے کہہ دیا جناب انہوں کنے بلا لیا، تو اس وقت سب سے پہلے جو کھڑا ہو کے بولے گا اس کے خلاف وہ کون ہوگا؟ جس نے بلایا ہے، جس نے بلایا ہے وہ کھڑا ہوگا۔ تینوں کی تکلیف ہے، میرا انتخاب ہے، تینوں کی تکلیف ہے، میں بلایا ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، یہ میرا منتخب کردہ ہے۔ اسی کی بات بیان کرنے لگا ہوں، اسی کو سمجھنا ہے۔ جس بندے نے بلایا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا انتخاب ہے، تجھے کیا مسئلہ ہے، تجھے کیا تکلیف ہے۔ جب صحابہ کرام کی باری آئی، جب اللہ کے صحابہ کی باری آئی، جب محبوب کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی باری آئی، جب کسی نے کھڑے ہو کر صحابہ کے خلاف بات کی تو نہ صحابہ بولے نہ محبوب بولے، وہی بولا جس کا انتخاب تھا، وہی بولا جس کا انتخاب تھا۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ ہوں ذرا مینوں دسو ہاں ستارے کتنے ہوندے نے؟ آسمانوں پر ستارے ہوتے ہیں اوپر۔ اب دیکھو کو بندہ اوپر کو جو چیزیں پھینکے گا وہ کدھر آئے گی؟ نیچے آئے گی۔ اگر کوئی مثال کے طور پر اوپر تھوک پھینکتا ہے تو کدھر آئے گی؟ نیچے اس کے اوپر آئے گی۔ اگر اوپر کو پتھر پھینکتا ہے تو کدھر آ کے گرے گا؟ اس کے اوپر آ کے گرے گا۔ اگر اوپر کو پھول پھینکتا ہے تو کیا آئے گا؟
پھول آ کے گرے گا۔ تو جناب والا یہی اصول اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا۔ جب کسی نے کہا صحابہ کو کما آمن السفہاء، ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں، ان کی طرح ایمان لائیں، تو اللہ نے بدلے میں کہا ہم السفہاء، جو صحابہ کو کہے بے وقوف وہ خود بے وقوف ہے، جو صحابہ کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود بے وقوف ہے۔ اور کسی نے کہا کہ صحابہ فسادی ہیں تو اللہ نے فرمایا ہم المفسدون، فرمایا وہ خود فسادی ہیں جو صحابہ کو فسادی کہتے ہیں۔ اور جناب والا جو صحابہ کو ایمان والا کہے، جو صحابہ کو کہے یہ مومن ہے تو اللہ سے کہتا ہے یہ مومن ہے، جو صحابہ کو کہے یہ متقی ہے تو وہ خود متقی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں صحابہ جنتی ہے تو وہ خود کیا ہوگا؟